السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر فجر، ظہر، عصر یا عشاء کے فرائض سے پہلے والی سنتیں رہ جائیں تو وہ کب پڑھیں؟ یعنی بھائی صاحب کے سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض سے پہلے والی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ کب پڑھیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص نماز فجر یا نماز ظہر یا نماز عصر یا نماز عشاء کے وقت وہ مسجد میں آیا اور جماعت ہو رہی تھی تو وہ جماعت میں شریک ہو گیا، تو اب جو سنتیں رہ گئی ہیں وہ کب پڑھیں؟ تو دیکھیے، ایک شخص اگر نماز ظہر کے وقت وہ مسجد میں آیا اور جماعت ہو رہی تھی، اسے خدشہ تھا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو میری جماعت رہ جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے اور اب جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں جو سنت مؤکدہ ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ فرائض ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں پڑھے گا اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد وہ جو فرائض سے پہلے 4 سنت مؤکدہ رہ گئی ہیں وہ پڑھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی کی نماز عصر سے پہلے والی 4 سنتیں چھوٹ جائیں یعنی رہ جائیں، تو وہ فرائض کے بعد یعنی عصر کی جو جماعت ہے اس میں شریک ہونے کے بعد وہ عصر کے بعد یہ 4 سنتیں نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ یہ غیر مؤکدہ ہیں اور نماز عصر کے بعد یاد رکھیں نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز عشاء سے پہلے 4 سنتیں جس کی رہ جائیں تو وہ فرائض کے بعد 2 سنتیں پڑھے گا، اس کے بعد وہ رات کے کسی حصے میں بھی یہ 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ جس وقت چاہیں آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں رات کو۔ اسی طریقے سے نماز فجر میں اگر وقت کم ہے یا ایک شخص وہ جب مسجد میں آیا تو اسے خدشہ تھا کہ اگر میں سنتیں پڑھنے لگ گیا تو میری نماز رہ جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں وہ کس وقت پڑھیں؟ دیکھیے، صبح کی جو یہ سنتیں ہیں اس کی بہت تاکید آئی ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کی صبح کی نماز یعنی نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں رہ گئیں تو اسے چاہیے کہ وہ پھر نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ طلوع آفتاب کے بعد جو 15-20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے وہ گزرنے کے بعد اور زوال سے پہلے یہ سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ پڑھے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔